مضبوط ہوتی ہے نا تو اولاد بھی اس کو دیکھ کے ویسے ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر ماں بہادر نہیں ہوتی، ڈرپوک ہوتی تو بچے بھی پھر ڈرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کا کرم ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ولاگ کا آغاز کیا جا رہا ہے شام کی روٹین سے۔ آج میں عائشہ کو ہاسپٹل لے کے گئی تھی تو وہاں کے بھی کچھ کلپس میں نے ایڈ کیے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بہت کام کی باتیں بتاؤں گی جو آپ کو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ضرور وہ چیزیں آنی چاہیے، اور مزیدار پلاؤ کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی اپنی پیاری بہنوں کے لیے جنہوں نے نیو کچن میں کام کرنا شروع کیا ہے۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر شام کا ٹائم ہے اور دودھ آ چکا تھا تو میں نے دودھ ابال لیا اور جو ہے نا ساتھ میں چائے بنا دی، اور چاول بھگو دیے تھے تاکہ میں جو ہے نا پلاؤ بنا سکوں۔ پھر مجھے عائشہ کو ہاسپٹل بھی لے کے جانا تھا۔ کافی دنوں سے میری بچی بیمار ہے، بس میں خود کو قصوروار سمجھ رہی ہوں کیونکہ میں نے جو ہے نا گھر میں ڈاکٹری کی ہے 3-4 دن، اور اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ بخار اس کا اتر ہی نہیں رہا تھا۔ آج تو اس کا چہرہ جو ہے نا بالکل لال پڑ گیا تھا۔ پھر تو میں اتنی خوف زدہ ہو گئی، بس پتہ نہیں کیسے میں نے یہ کچن میں کام کیا، اور اس کو بھی میں لے کے جا رہی تھی ہاسپٹل۔ اچھا، یہاں پہ آپ ساتھ ساتھ ریسیپی بھی نوٹ کرتے جائیے گا اور میری بات بھی لازمی سنیں، بہت ضروری بات آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا، ہمارا جو ہے نا قیمتی وقت ایسے گزر جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے میں اور اپنی واہ کروانے میں اپنا وقت بڑا ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کا احساس جو ہے نا ہمیں 10-12 سال آگے گزر جانے کے بعد پھر ہوتا ہے۔ تو ابھی جو نیولی میرڈ میری بہنیں، میں ان کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے خود کو سب سے پہلے فائنینشلی اسٹرانگ کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ اپنی ڈیسیشن، اپنی اولاد کی ڈیسیشن جو ہے نا خود لے سکتی ہیں۔ آپ کے پاس، آپ کے ہاتھ میں جب پیسہ ہوتا ہے تو آپ خود ہی جو ہے نا پاورفل اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے۔ اور جب آپ فلی طور پر فائنینشلی کسی اور پہ ڈیپینڈڈ ہوتی ہیں نا تو پھر آپ کو ساروں کے مشورے بھی سننے پڑتے ہیں۔ آپ کا اگر بچہ بیمار ہے تو کوئی کہے گا یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، ڈاکٹر کے پاس کیا جانے کی ضرورت ہے۔ کوئی کہے گا کہ ماں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ اس طرح کی باتیں سن کے اتنی ذہنی اذیت کا شکار بن جاتی ہیں وہ مائیں جو اپنی بچوں کے علاج کے لیے بھی دوسروں کی طرف دیکھتی ہیں، اور پھر رائے سننی پڑتی ہے۔ یہ میرا پرسنل تو نہیں، لیکن میں نے آس پاس اپنی کزنس میں دیکھا ہے، سنا ہے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کر دوں۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے اندر خود بھی تھوڑا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بچے کو اٹھا کے فوراً ہم ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ جو عورتیں گھریلو ٹائپ ہوتی ہیں، جیسے کہ میں ہوں، میں کہتی ہوں میرے ہسبینڈ چلیں ڈاکٹر کے پاس، بھی وہی چلیں، ابھی وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ آج میں اتنا ریگریٹ کر رہی تھی کہ میں نے کہا میں نے 4-5 دن کیسے نکال دیے، بس دیکھتی رہی پیناڈول پلا کے، اور کہ بخار اترا نہیں اترا۔ پھر آج جب وہ رو رہی تھی نا، کہہ رہی تھی مما مجھے لگ رہا ہے میرے سر میں بہت درد ہے، تو بس میں اس کے بعد سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں۔ یہ بخار اس طرح کا تو کبھی نہیں ہوا۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو تو میزل ہے۔ جب آپ ماں بن جاتی ہیں نا تو آپ پر لازمی ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ بنائیں۔ آپ جتنی بھی پڑھی لکھی ہیں نہیں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ اگر آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں تو آپ کوئی اسکل سیکھ لیں، جیسے کہ آپ اسٹیچنگ کا کام کرنا سیکھ لیں، یا بچوں کو ٹیوشن پڑھائیں، یا کوئی بھی ایسا ہنر سیکھ لیں جس سے آپ آسانی سے گھر بیٹھے ہی ارننگ کر سکیں۔ آج کل تو یوٹیوب پہ ہر ایک چیز آپ سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے خود سیکھیں پھر اسے کمائیں۔ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، محنت کے سوا اس دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور ہم ایک بار جب محنت کرنا شروع کرتے ہیں نا تو اللہ پاک ہمارا راستہ آسان کرتا ہے، اور ہمیں جو ہے نا آگے کا راستہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، بس نیت ہونی چاہیے۔ آپ یوٹیوب کا چینل بھی کھول سکتی ہیں۔ یوٹیوب کا چینل بناتے کیسے ہیں، ویڈیو اپلوڈ کیسے کرتے ہیں، اور ویڈیوز پہ کیسے جو ہے نا ویوز لائے جائیں، کس طرح آڈینس کو انگیج کیا جائے، یہ سب بھی آپ یوٹیوب پر ہی سیکھ سکتے ہیں
کتنی میری بہنیں ہیں جنہوں نے یوٹیوب سے ارن کر کے اپنے حالات تبدیل کر دیے۔ اب آپ یہ کہیں کہ آپ کے تو اتنے کم سبسکرائبر ہیں، آپ کیسے یوٹیوب کے بارے میں ہمیں مشورہ دے رہی ہیں؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ لکی ہوں، آپ کا ایک ہی مہینے میں چینل مونیٹائز ہو جائے۔ ہم پازیٹیو سوچ نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں کہ فوراً ہمیں رزلٹ ملے۔ جب کوئی چیز آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو اس کو کامیاب ہونے کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے چینل کے ساتھ جڑیں گے، آپ کی آڈینس جب بلڈ ہوگی تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور کام کو جو ہے نا مستقل کرنے کی ایک لگن ہونی چاہیے۔ تو میں نے اس طرح کافی سارے میرے آنکھوں کے آگے اگزامپل ہیں جنہوں نے بہت کم سے اسٹارٹ کیا اور آج وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، اور ان کی اچھی خاصی انکم ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ پہلے وہ خود جو ہے ضرورت مند تھے، لیکن آج وہ ضرورت مندوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور میرا بھی یہی ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے چینل سے ارن کر کے دوسروں کی مدد کروں گی اور سب کی ہیلپ کروں گی۔ دیکھیں، آپ کے ہسبینڈ کتنا بھی کمائیں، آپ کو کتنا بھی دیں، لیکن ایک خرچ کرتے وقت ہمارے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں زیادہ نہ اسپینڈ کر دوں، کہیں ان کی مرضی کے خلاف میں، مطلب مرضی پوچھے بغیر کہیں جو ہے کسی کو دے دوں تو پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے۔ یہ چیزیں ہم سب سوچتے ہیں جب ہم اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں، لیکن اب جب فائنینشلی اسٹرانگ بن جاتے ہیں تو ہم کسی کی مدد کرنے وقت بھی نہیں سوچتے، اور اپنے لیے بھی کچھ لیتے وقت سوچتے نہیں، کیونکہ وہ ہماری اپنی انکم ہوتی ہے اور ہم اس کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ کو اللہ پاک نے یہ آج کل بہت بڑی بلیسنگ ہے جو یوٹیوب ہے، پہلے کے دور میں اتنا اس کے لیے اویئرنیس نہیں تھی، لیکن آج تو ہر کوئی یوٹیوب کے چینلز بنا رہا ہے۔ تو آپ محنت کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رزلٹ ملے گا۔ اور یوٹیوب کا چینل بنانے کے لیے ویڈیوز کیسے اپلوڈ کرتے ہیں، وائس اوور کیسے کرتے ہیں، اس کی آپ اگر کہیں تو میں کمنٹ کریں تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بھی بتا دوں گی۔ میرا یہ فرسٹ چینل نہیں ہے، سیکنڈ ہے، میرا فرسٹ چینل دوسرا ہے، وہ الحمدللہ مونیٹائز ہے، اور اس سے جو ہے نا میری ارننگ بھی انشاءاللہ ہونے والی ہے ابھی، لیکن وہ جو ہے فیشن کے ریلیٹڈ ہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنی بہنوں سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں، تبھی میں نے یہ چینل جو ہے نا بنایا۔ یہاں پر میں نے پلاؤ گھر پہ سب کو سرو کیا، یقین کریں مجھ سے ایک نوالا نہیں کھایا گیا۔ میں وہاں سے اٹھی، بچی کو تیار کیا اور ہاسپٹل پہنچ گئی۔ یہ اسی ہاسپٹل کا کلپ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میری بیٹی اتنی کمزور ہو گئی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکی۔ آج میں اس کے کپڑے جب چینج کر رہی تھی تو میرا دل رو رہا تھا، کیونکہ یہ سب میں نے کیا ہے، میں نے اس کو اتنے دن پیناڈول سیرپ پہ رکھا۔ تو کانفیڈنس ہمارے اندر تبھی آتا ہے جب ہم خود ارن کرتے ہیں، اپنی ڈیسیشن لینا ادھر ادھر پھر ہم نہیں دیکھتے، لوگوں کے رویے، لوگوں کے جو ہے نا، اور ان کے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہاں پر اس کو انجیکشن لگ رہا تھا، اور یہاں سے پھر ہم جب واپس گئے تو میں نے یہی سوچ لیا کہ میں نے ابھی ڈاکٹر کا جو ہے نمبر بھی لے لیا تھا، ایڈریس بھی میں نے اچھے سے دیکھ لیا۔ پہلے میں نہیں دیکھتی تھی یہ کہ کہاں پر ہے یہ ہاسپٹل، ابھی میں نے دیکھ لیا، اور میں یہی سوچا ہے کہ اللہ خیر کرے، اگر آئندہ کبھی بھی میرے کسی بچے کی طبیعت خراب ہوئی تو میں چپ کر کے خود ہی ان کو اٹھا کے رکشے پہ چلی جاؤں گی اور دکھا کے آؤں گی۔ میں آئندہ کبھی بھی ان کی صحت کے معاملے میں رسک نہیں لوں گی۔ آپ اس معاملے میں کیا کہنا چاہتی ہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور آج میرا گلا تھوڑا خراب ہے تو آواز تھوڑی سی عجیب ہے، لیکن جو میرا میسیج ہے نا وہ بہت ضروری ہے سب بہنوں کے لیے، اور آپ اپنے ایکسپیرینسز بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ماں مضبوط ہوتی ہے نا تو اولاد بھی اس کو دیکھے ویسے ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اگر ماں بہادر نہیں ہوتی، ڈرپوک ہوتی، تو بچے بھی پھر ڈرتے ہیں۔ اب اگر ماں بن گئی ہے نا آپ، تو آپ کو شیرنی بننا پڑے گا، آپ کو عام انسان نہیں بن کے رہنا۔ جب تک ہم ڈر کے اور دب کے رہتے نا تو دنیا کو بڑا مزہ آتا ہے ہمیں ڈرانے میں، دھمکانے میں، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ تو دب جائیں گے، یہ تو جو ہے نا ہماری باتوں میں آ جائیں گے۔ ایک بار جب آپ اپنا لہجہ مضبوط کر لیتے ہیں اور اپنی آنکھوں میں جو ہے طاقت لے آتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر لوگوں کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے، اور یہ میں نے ریسنٹلی ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے۔
تو آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، آپ ماں بن گئی ہیں، آپ اس دنیا میں اپنے بچے لے کے آئی ہیں تو آپ کو شیرنی بننا پڑے گا، کوئی عام عورت بن کے زندگی نہیں گزار سکتے، ایسا نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہوپ فلی میرا میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ یہاں پر ویدر ایسا ہے، بادل دیکھے میں نے تو اتنے مہینوں بعد جو ہے نا آسمان دیکھا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔